بات ہو رہی تھی چیف منسٹر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے. بفور آئی ٹیک دا ڈسکشن فارورڈ آئی تھنک آپ اس وقت کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی. مدعا وہیں پر آ کے روکا ابھی بھی سر نے بھی یہاں پر ڈسکشن کے اندر کہ ملاقات ہونا دیں. میں پھر بھی دوبارہ اسی کیس کو ایڈوکیٹ کروں گی کہ آپ جا کے جو ہے نا یہ کیس پریزنٹ کر دیں اور پہلی دفعہ چیف ایگزیکٹو آیا ہے نیا پی ٹی آئی کی طرف سے الیکٹ کر کے, اس کی ملاقات ہونے دیں ان کی لیڈر کے ساتھ. میں دو باتیں یہاں پہ کرنا چاہوں گی. ایک, جو پرٹیننٹ باتیں ہیں, جو پرٹیننٹ میسیجز ہیں وہ سب اڈیالہ سے ان آؤٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ انڈی امین گنڈاپور صاحب سے استعفیٰ مانگا گیا, علیمہ خان صاحبہ کو پش بیک کیا گیا, نورین صاحبہ کو آگے لایا گیا, مزمل اسلم صاحب کو ہی از دا اونلی پرسن جس کو پہلے سے اندیا دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے, اسی لیے انہوں نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں. سب شور تھے ان کی پوزیشن پہ, اس لیے ان کو بھیجا تھا. تو یہ ساری باتیں ہیں, جو چیزیں خان صاحب کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اب ان کو چاہیے کہ اپنا اختیار استعمال کریں, اپنی کیبنٹ کو تشکیل دیں, اپنے صوبے کو گورن کرنے. ہم تو نہیں کہہ رہے ہمارا صوبہ ہے. ایک بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پسندیدہ چیف جسٹس ثاقب نثار خان نے ایک ججمنٹ دی تھی جس کی اس وقت بڑی جے کار ہوئی تھی, بڑا سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ ہوا تھا. وہ کہتے تھے ایک سزا یافتہ شخص کی حکومت کی رننگ میں کوئی رول نہیں ہو سکتا. بہت اس وقت اس چیز کو بہت وہ کیا جاتا تھا کہ ویو ٹرنڈ کارنر, پتہ نہیں کوئی پاکستان میں تاریخ رقم ہو گئی ہے. وہ تاریخ آج بھی ہے, لیکن اب آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ یہ تاریخ لاگو نہیں ہوتی. لیکن جب ٹیبل ٹرن ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ لوگ ثاقب نثار صاحب کو نہیں مانتے تھے, اب آج آپ لوگ کوٹ کریں. مریم صاحبہ سزا یافتہ نہیں ہے جی, ان کو تو شریف صاحب ہو گئی نا, اب نہیں ان کو تو بریت مل گئی ہے نا, کوئٹلز ہو گئے, ان کو کورٹ سے فارغ ہوئے ہیں نا. خان صاحب کے تو معاملات چل رہے ہیں نا, وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں نہیں کورٹ سے فارغ ہو گئے, اس طرح تو وہ پبلک آفیسز میں بیٹھ گئے. یہ وقت بدلتے ٹائم نہیں لگتا, کورٹ سے بالکل فارغ نہیں ہے وہ, اللہ خیر کرے گا. اچھا, دوبارہ کھلنے کی آپ کی امید جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ برقرار رکھیں. اچھا اس کو تھوڑا سا وشفل تھنکنگ کر لیتے, لیکن تھوڑا سا ایک کوئک کامنٹ سر آپ بھی کر دیجئے کہ کتنے عرصے میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ لوگ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیں گے, کیونکہ جو بات ابھی آپ کرتے اختیار دے دیا تھا خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو, اس کو ایکسرسائز کریں. دیکھیں فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کی ملاقات کے علاوہ جو ہے سہیل صاحب یہ سٹیپ لیں, چونکہ خان صاحب نے ان کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ مشورہ کر کے کیبنٹ بنائیں, تو وہ ضرور مشورہ کریں گے. وہ اسٹیٹ فارورڈ ورکر ہیں ہماری طرح, اور انشاءاللہ وہ اسی بات کو فالو کریں گے. جہاں تک حکومت کے معاملات کا تعلق ہے تو وہ ایز یوزول جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور سنگل ہینڈیڈلی بھی سہیل صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کنٹرول ہے. اچھا, کوئی آپس میں سر آپ لوگوں کا اس وقت کوئی رفٹ ہے, کوئی پرابلم ہے, جو کہ ویسے بھی بڑی کانسپریسی تھیریز بنتی ہیں, یہ الیکٹڈ ہونا چاہیے جو کابینہ کا ممبر ہے, نان الیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ کیا کچھ خاص لوگوں کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہیں آپ لوگوں کو کے پی کے اندر؟ دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں ان کا مطالبہ ہے اور رہا ہے, اور بالکل ہمارے پارلیمانی پارٹی میں بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ایک تو منسٹرز ہوتے ہیں وہ 11% اور 16 ان کا وہ بنتا ہے انکلوڈنگ چیف منسٹر, اور اس کے علاوہ پھر ایڈوائزر جو ہیں وہ آپ ایم پی اے سے بھی بنا سکتے ہیں, آپ باہر سے بھی لا سکتے ہیں, اور اس طرح اسپیشل اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں ٹو چیف منسٹر وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ انلمیٹڈ وہ کر سکتے ہیں, اپوائنٹ کر سکتے ہیں. گورنر صاحب نے آپ کو مشورہ دیا ہے ویسے خیبر پختونخوا کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مشورہ دیا سہیل آفریدی کو کہ اپنی کابینہ کو مختصر رکھیں, سنیں گے ان کا مشورہ, مانیں گے؟ جی بالکل, کوشش یہی ہوگی کہ کابینہ جو ہے مختصر ہوگا, لیکن معاملات کیونکہ بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ ہمارا مینڈیٹ بھی 2/3 میجورٹی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے خدمت ہو. تو میرے خیال میں معاملات چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ اور ان کو دیکھنا, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر چلیں دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. سمر صاحب شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکتا ہے جو نئے آئے ہیں چیف منسٹر؟ گورنر صاحب نے تو کہا ہے کہ میرے ساتھ اگر اچھے تعلقات رکھیں گے تو ایک سیز فائر تو ہو گیا, کیونکہ وہاں تو بڑی سخت قسم کی نا کراس فائر ہر وقت ہوتی تھی جتنا ٹائم گنڈاپور صاحب رہے, تو وہ سیز فائر تو ہو گیا. سہیل آفریدی صاحب کے آنے سے پہلے وفاق کی طرف سے بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا اور بہت ہی ایسا لگا کہ کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ڈو یو تھنک دس ول چینج اور اٹ شوڈ چینج؟ دیکھیں وفاق نے جو باتیں کی تھیں
اور سب نے جو تاثر بنایا تھا وہ سہیل آفریدی صاحب کی جو کچھ تقریریں تھیں, کچھ وائرل کلپنگز تھیں, اس کے بارے میں بھی چیف منسٹر کا ایک میں نے وہ دیکھا ہے, ان کا بیان آیا ہے کہ میری جو شعلہ بیانی والی باتیں ہیں وہی رپورٹ ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات تھوڑی سی جو پشاور کے جرنلسٹ تھے ان کو گلے کی طور پہ کی ہے, اور جو میری تقریر کا بقیہ حصہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ نہیں نشست کرتے. اب آئی ڈونٹ نو, ہم نے تو جو دیکھا ہے ہم نے وہی دیکھا ہے, اس پہ کامنٹ کیا ہے. بٹ دیکھیں وفاق ہمیشہ ہاتھ بڑھائے گا, کیونکہ جو گورننس کے ایشوز پختونخوا میں ہیں یا جو ٹیررزم بیسڈ ایشوز پختونخوا میں ہیں, اگر ہم کائنیٹک آپریشنز کریں گے, اگر کوئی ریسکیو مشنز کریں گے, بغیر کوارڈینیشن کے وہ ہو نہیں سکتے. اور آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی 2-3 ہاتھ بڑھائے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو فون کیا ہے مبارکباد کا, یو نو it's a good gesture, of course it's a positive gesture. عمر میں بھی وہ بڑے ہیں بہت, عہدے میں بھی وہ بڑے ہیں, لیکن انہوں نے پہل کی اور یہ اچھی بات ہے. آئی تھنک شریف خاندان نے ہمیشہ اپنی ایک پرسنل, ان کا ایک جو طور طریقہ کار ہے وہ اپنی سیاست میں انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر اپیکس کمیٹی میں ان کو دعوت بھی دی, اور معاملات جو تھے وہ بیسکلی پختونخوا کے حوالے سے تھے, نہ جا کے آئی تھنک یہاں پہ ان کی طرف سے ایک کوتاہی ہوئی ہے. اگر وہ چلے جاتے تو وہ چھوٹے نہ ہو جاتے اس معاملے پہ, ان کا ایشو چھوٹا نہ ہوتا, ان کا لیڈر چھوٹا نہ ہوتا. وہ جیسے ہیں آج بھی جو لوگ خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں وہ مانیں گے. کچھ چیزوں کے اوپر نا کچھ اپنا بھی ایکسٹینس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو آپریشن یا کسی بھی قسم کا ملٹری رول ان دا پروونس, تو سہیل آفریدی صاحب کا اپنا بھی بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے. اس کے اوپر آپ نے سنا ہوگا ان کی تقریر میں جہاں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے صوبے میں. دیکھیں ادھر بہت ساری باتیں ان کی کراس اس میں آ رہی ہیں. میں نے پرسوں ایک پروگرام کیا مزمل اسلم صاحب کے ساتھ. مزمل اسلم از اے ویری کیپیبل مین. میں ان کو کسی طریقے سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کری, اور انہوں نے اس پروگرام میں بڑے تحمل کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ ہم دونوں ایک پیج پہ تھے. there was nothing to argue about. انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ جی آپریشنز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں سرٹن چیزیں آتی ہیں, لیکن دیکھیں ابھی بھی بہت ساری باتیں ہم ان کی پولیٹیکل جو ایک ریٹورک بلڈنگ ہے یا ان کی نیریٹو بلڈنگ ہے اس سے پردہ نہیں اٹھاتے. پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے لکھ کے نہیں دیا ہوگا آپریشن کے لیے, جو لیگیلٹیز ہیں وہ تو اسی طریقے سے ہے نا. پروونشل گورنمنٹ لکھ کے دیتی ہے آپ کو, اگر وین یو آر دا چیف منسٹر آپ کو بہت ساری سینسٹیو انفارمیشن دی جاتی ہے جو آپ کو, مجھے اور میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگی. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے فلاں علاقے میں ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے شہریوں کے خلاف پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ملیٹنٹس کو وہاں پہ رہنے دیں, ان کو پلاننگ اور پلاٹنگ کرنے دیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو آن بورڈ لے, لیکن چلیں لیکن لوگ تو آپ ہیں نا, لوگوں کو تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور وہی میں کہہ رہی ہوں, اگر یہ خود جاتے, یہ قبائلی علاقوں سے بھی بلونگ کرتے ہیں. امن جرگہ ویسے انہوں نے بلایا بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں امن جرگے میں تو لوگ ہوں گے نا, امن جرگے میں تو پھر وہ سینسٹیو جو حساس ادارے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, جو فورسز کے لوگ ہوں گے, وہ تو نہ ہوتے نا, ڈائریکٹ افیکٹیز ہوں گے نا. پرابلی وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کی ایک اٹیمپٹ. چلے میں اس کے اوپر آپ سے مزید بات کرتی ہوں آفتاب صاحب سے تھوڑا سا پہلے اسی کے اوپر کہ سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے یا ہمیں آن بورڈ لیں, آپریشن اگر کرنا بھی ہے کوئی بھی کاروائی, تو آن بورڈ لینے سے بھی سر آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ جو بات ابھی سمر صاحبہ نے کی ہے, یہ سوال سر بہت سے لوگ جو آپ کے ویسے حمایت میں ہوتے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گرد آ کے آپ کے وہاں پہ معصوم لوگوں کی جانیں لیتا ہے, وہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیاں کرتا ہے, تو سر کیا کریں؟ اس کے خلاف کچھ نہ کریں, چپ کر کے بیٹھ جائیں. اب یہ کہیں جی کہ نہیں ہم تو نیریٹو بلڈ کریں گے, ہم کاروائی نہیں کریں گے, یا ہم کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں کریں گے ان کے خلاف. دیکھیں اس طرح ہے, اس سے پہلے کہ میں یہ آپریشن یا ان معاملات کے اوپر آؤں, میں تھوڑا سا یہ سمر صاحبہ نے جو بات کی ہے ایپکس کمیٹی کی, میرے خیال میں بار بار ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. حالانکہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر تھا, وہاں پہ پریزنٹ بھی ہوا, اور اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب نے یہ یونیلیٹرلی جو گندم کے اوپر جو ہے بین لگائی ہوئی تھی, تو وہ بھی انہوں نے ایگری کر لی. اور ریفیوجیز کے اوپر بھی ہمارا سٹانس بڑا کلیئر تھا کہ دیکھیں آپ نے ان کی مہمان نوازی کی تھی 40-45 سال, اور ابھی ان کو دھکے دے کر آپ نکال رہے ہیں. تو یہ آپ کیا مطلب کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ آپ کا پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے,
ان کے لوگوں کے مطلب ان کے عوام کے درمیان آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اپنے ملک کے خلاف. تو یہ تو میرے خیال میں ہمارا جائز مطالبہ تھا. ان کو بالکل آپ کا ڈومین ہے, آپ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے, آپ جس طرح چاہ رہے ہیں آپ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کے ملک میں آپ کے ملک کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو آپ کے پڑوسی ملک میں. تو یہ ہمارا ایک جائز مطالبہ تھا. رہی بات سمر صاحبہ نے جو ایپیکس کمیٹی کی بات کی یا گڈ ول جیسچر کی بات کی, تو دیکھیں گڈ ول جیسچر جو ہے وہ انویٹیشن یا فون کال کرنے سے یا ان معاملات سے نہیں آتا. آپ ایک چیف ایگزیکٹو کو اس کے لیڈر سے منالے نہیں دے رہے, ایک دیوانی مقدمہ بھی بنایا ہوا ہے. اپوزٹ پارٹیز کو جو ہے ان کو ابھی جمعرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. عدالتی بھی انہوں نے مفلوج کی ہوئی ہیں 26 امینڈمنٹ کے بعد. لیکن دیکھیں ہمارے قبائلی اضلاع کے, ہمارے خیبر پختونخوا کے جو فائنینشیل اوبلیگیشنز ہیں فیڈرل کے ساتھ, یہ ہمیں نہیں دے رہے. این ایف سی ایوارڈ کا جو ہمارا این ایف سی پورشن ہے ہمارے قبائلی اضلاع کا جو مرجر کے بعد ہوا, وہ یہ ہمیں نہیں دے رہے. جو کچھ بہتر وہ کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ تھوڑا سا دس از امپورٹنٹ, میں چاہ رہی تھی آپ سے اس پہ کامنٹ لوں. اسلام آباد میں ہم 2 مہینوں بعد جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک نیا فلائی اوور جو ہے وہ بن جاتا ہے, ایک نیا انڈر پاس بن جاتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے فائنینشیل مسائل اتنے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ یہ خود لوگ دیں گے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر دور میں ہمارا صحت کارڈ کا جو پیکج تھا وہ بھی بند کیا ہوا تھا. لوگ رول رہے تھے. ہمارے آنے کے بعد 18 دن کی ٹوٹل تنخواہ تھی, خزانہ بالکل خالی تھا. دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں, یہ ہمیں اچھا آفتاب صاحب میں ان ایشوز کی طرف بھی آتی ہوں, اور آپ نے جو افغانستان کے بارے میں بات کی میں اس پر بھی کامنٹ لوں گی. لیکن ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ وفاق کچھ کرتا نہیں ہے, صحیح بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنا, آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے ان پولیس افسران کے ساتھ جو اتنی سینسیٹیو سچویشن کے اندر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہاں پہ انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم نے 5 مہینے پہلے اپنے کیبنٹ سے اپروول لی ہے. تمام کمشنرز وہاں پہ ڈپٹی کمشنر جو ہمارے وولٹائل ڈسٹرکٹس ہے خاص طور پہ ہم نے ان کو فوکس کیا. ہمارے وہاں پہ ڈی آئی جیز, آر پی اوز یا ڈی پی اوز جو ہے ان کے لیے تو وہ ہم نے آرڈر دی ہوئی ہے, وہ کچھ دنوں میں ہمیں جو ہے وہ موصول ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو گاڑیاں دی ہے یہ وہ ایک صوبے کے لیے جو اتنا مطلب قربانیاں دے رہا ہے, پوری ملک کی بقا کی جنگ پچھلے 50 سال سے لڑ رہا ہے, ایک وار آن ٹیرر میں آپ کا فرنٹ لائن صوبہ ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے کیری روگر بل اور مطلب یو ایس ایڈ کی قیمت میں آپ نے اربوں ڈالر بٹورے ہیں, 40 ارب سے کچھ زیادہ. وہ اس میں ایک آنا ایک پائی اس صوبے کے اوپر نہیں لگا, اس صوبے کے لوگوں کے اوپر نہیں لگا, اس صوبے کے اداروں میں نہیں لگا. میری بات مکمل کرنے دیں. اس میں دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ اگر ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں دیں گے تو یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ وفاق اور فیڈریشن کے خلاف آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں. ہمارے الحمدللہ ہماری طرف سے بڑا کلیئر ہے